صوفی ازم کیا ہے؟ اسلام میں کسی بھی مسلمان کا صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل کی طرف سفر کرنے کو صوفی ازم کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس سفر کو صوفی ازم کا نام دے کر آپشنل قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سفر ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ اس لفظ صوفی ازم کا استعمال فقراء اور درویشوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دنیا داری کو پشت ڈال کر منزل کی طرف راغب ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ صوفی منور چہرہ، مطمئن دل، کشادہ سینہ، پر سکون جسم، نورانی باطن اور اللہ پاک کے قرب کی وجہ سے دنیا کی تمام اشیاء سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ صوفی مخلوق سے آزاد اور خداوند سے مربوط ہوتا ہے۔ صوفی تنہا پسند ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علم باطن عطا فرمایا اور انہیں اس علم کی تشہیر پر خاموش رہنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے زیادہ علم ظاہر و باطن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا۔ ہر علم باطن کے خواہش مند کو در علی کو راستہ دکھایا۔ حدیث مبارک: میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو علم باطن کی طلب ہو تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے پر جائے، اور یہی آستانے جہاں پر بیعت کا سلسلہ جاری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے ہیں۔ وہاں سے حصول علم باطن کا سلسلہ سینوں در سینوں چلتا رہا، اور ہر دور میں صاحب علم باطن کو متقی اور پرہیزگار پایا گیا، کیونکہ انسان کی منزل کا سارا سفر باطن میں ہے اور اس کی معلومات بھی علم باطن سے ہی ملتی ہے۔ مختلف ادوار میں صاحب علم باطن نے علم کی بنیاد پر منزل کی طرف باطنی سفر کیا اور منزل تک رسائی حاصل کی۔ باطنی درس گاہیں بنائیں اور لاکھوں انسانوں کو انہوں نے مسلمان دین کی سمجھ بوجھ اور علم باطن سے فیض یاب کیا۔ انہیں درس گاہوں کو آستانے کہتے ہیں۔ آستانوں پر بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کرنا صوفی ازم کی ابتدا ہے۔ دور حاضر میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر تصوف پر چل کر نفس کے خلاف جنگ کرنا صوفی ازم ہے۔ نفس کے خلاف جنگ اپنے معاملات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا مرشد پاک کامل ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ان کی چھانٹی ہو جائے گی اور صرف جھاگ رہ جائے گی۔ ایسا اس وقت ہوگا جب وعدوں اور امانتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور لوگ اس طرح ہو جائیں۔ راوی نے تشبیہ کر کے دکھائی۔ لوگوں نے عرض کیا، آ رسول اللہ، اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہو گیا؟ فرمایا، نیکی کے کام اختیار کرنا، برائی کے کاموں سے بچنا اور خواص کے ساتھ میل جول رکھنا، عوام سے اپنے آپ کو بچانا۔ مسند احمد 70449۔ اس حدیث مبارکہ میں موجودہ دورن فتن اور خواص کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خواص لوگ کون ہیں؟ خواص لوگ وہ ہوتے ہیں جو تو منزل پر پہنچ چکے ہوں یا منزل کے راستے میں یعنی صراط مستقیم پر ہوں، اور یہی صوفی ازم ہے۔ صوفی وہ خاص لوگ ہیں کہ جن کی صحبت سے آپ کو راستہ اور منزل کی پہچان اور اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، جس سے انسان کا باطن صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہی تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح اور تجلی سر کا عمل کہلاتا ہے۔ زمانہ کی حساسیت اور اخلاقی گراوٹ کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو صوفیہ کرام کے قریب کر لو تاکہ زمانے کی تند و تیز لہروں اور فتنوں سے محفوظ رہ سکو۔ ہر دور میں انسانوں میں قلبی بے چینی کی وجہ اللہ پاک سے دوری اور غفلت ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ پاک کے قرب میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ مبارکہ، صحابہ کرام، تابعین، تب تابعین کے دور تک صوفی کے لفظ کا استعمال نہ ہوا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں ایمان، عبادت گزاری، دنیا سے کنارہ کشی اور دان باری تعالیٰ کی طرف رغبت کی کثرت تھی۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں تب تابعین کے بعد مسلمانوں میں ایمان کی کمی اور دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے عام اور خواص میں واضح فرق نظر آنے لگا، جس کی وجہ سے خواص کو صوفی کا نام منظر عام پر آیا۔ عام مسلمان اسلام کے ظاہری حصہ شریعت، جبکہ خواص مسلمان اسلام کے ظاہری حصہ شریعت اور باطنی حصہ طریقت، معرفت اور حقیقت پر کار بند ہوتے ہیں۔ عام مسلمان کے پاس علم شریعت اور خواص کے پاس علم شریعت اور علم باطن دونوں ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ: حرام بن حکیم اپنے چچا عبداللہ بن سعد سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہ زیادہ ہیں، خطبہ کم ہے، سوال کرنے والے کم، دینے والے زیادہ ہیں۔ اس وقت عمل علم سے بہتر ہے
اور عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہ کم ہوں گے، خطبہ زیادہ ہوں گے، سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے۔ اس وقت علم عمل سے بہتر ہوگا۔ السلسل الصحا 2449۔ اسلام کے ابتدائی دور میں خواص کی اکثریت اور عام مسلمانوں کی کمی تھی۔ زمانہ گزرتا رہا، خواص میں کمی اور عام میں زیادتی ہوتی رہی۔ اس حاضر دور فتن میں جب قرب قیامت کے آثار واضح ہیں، خواص مسلمان عام لوگوں کے مقابلہ میں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، اور یہی فتنہ کی وجہ ہے۔ باطنی اداروں میں خواص مسلمانوں سے دوری کی وجہ سے عالم انسانیت میں دنیا داری کی رغبت زیادہ اور ایمان و اخلاص میں کمی بلکہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ فقہ خواص بہت کم اور خطبہ عام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت علم عمل سے بہتر ہے۔ فقہ کے قریب ہو جاؤ تاکہ ایمان کی دولت اور علم ظاہر و باطن طلب کر سکو۔ بیعت کرو تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہر سکو۔ حدیث مبارکہ۔ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی۔ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر وہ سب ہی انکار کر دیں گے۔ آخر شفاعت کے لیے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری 4718۔ اس حدیث مبارکہ میں روز قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ اور اولیاء کرام ہوں گے۔ انبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ اور اولیاء کرام کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بیعت کی ہوگی اور قبر میں شفاعت کا مزہ چکھ لیا ہوگا، اور اس دن بغیر حساب و کتاب جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد یہ تینوں طبقے ان گناہگاروں کی شفاعت کرائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو صوفیوں کا راستہ اور ان کا قرب نصیب فرمائے تاکہ اللہ پاک کا قرب مل سکے اور شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ امیں سم امیں آ رب العالمین۔